علی بھائی زندگی سے ایک ہی گلہ ہے مجھ کو، تو بہت دیر سے ملا ہے مجھ کو توڑا بلا۔ میرے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں میرے سینس آف ہیومر سے لوگ جانتے ہیں کہ میں تو ایک مزاحیہ طبیعت کا بندہ ہوں۔ ایک تو ہم کمارے ہیں اور اوپر سے بے روزگار ہیں، نہ گھر میں عزت ہے نہ باہر، ہم کیا کریں؟ بالکل آپ اسی قابل ہیں، آپ کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہے، بس یہ آپ حڈرامیاں چھوڑ دینا۔ مجھے ایک جاننے والے تھے، ان کو 2 بندے اٹھاتے تھے پکڑ کے، گوڈے بالکل ختم تھے، بڑھاپا بہت زیادہ بڑھاپا تھا، تو 2 بندے اٹھاتے تھے انہیں کھڑے پکڑ کے نا، اٹھ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، تو ان کو بھی جا کے کہتے تھے نا عائشہ تھوڑا نکاح کرا رہی ہے، تو کہتا میں تیار، کوئی چیز کام ہی نہیں کر رہی، ٹانگیں کام نہیں کر رہی، گھٹنے کام نہیں کر رہے، کھڑے نہیں ہوا جا رہا، منہ ڈگ پیا ہے، سب کچھ ہی ڈگ پیا ہے، مطلب شادی کے لیے تیار ہے۔ کوئی جس کو بھی آپ بوڑھے آدمی کو آپ کا نکاح نہ کرا دیں تو اس کے چہرے پہ ایک معنی خیز مسکراہٹ آتی ہے، کیا خوبصورت بات ہے، یہ فطری بات ہے یار، یہ فطری ہے انسان کے اندر، اللہ نے رکھی ہوئی ہے خواہش۔ میں کتنی لڑکیوں عورتوں کو جانتا ہوں بیچاریاں جو مجبور بیٹھی ہوئی ہیں اس بات سے کہ اب عمر زیادہ ہو گئی ہے، کوئی نیا لڑکا شادی کرتا نہیں، دوسری والے کہتے ہیں کہ بیوی مار دے گی، اور یہ جو بندہ یہاں بیٹھا تھا اس کی آواز آپ نے سنی ہے کہ یہ کہہ رہا تھا بیوی مار دے گی، یہ بھی میں بیوی سے ڈرنے والے کو برا نہیں کہتا، میں نہیں کہتا یہ برے آدمی ہیں، یہ نیک آدمی، یہ نیکی کی نشانی ہے، مگر کچھ چیمپئن ہے اس بات میں۔ بیویوں سے ڈرنا اچھی بات ہے، بری بات نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کہ بیویوں سے ڈر کے رہتے ہیں نیک لوگ ہیں، نیک، لیکن یار کوئی حد ہوتی ہے۔ انٹیوں سے فری ہونے کی کوشش نہ کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بدتمیزی شروع کر دیں ان کے ساتھ۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے یونیورسٹی میں لڑکے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ کے ساتھ جو کلاس فیلوز ہیں آپ نہ فری ہوں ان سے، اپنے کام سے کام رکھیں جائیں، کوئی سلام دعا کی ضرورت نہیں، کسی نے سلام کر لیا تو تمیز سے جواب دے دیا جائے۔ اس میں پھر آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ فتنہ ہوگا اور میں نہیں، تو اگلی سمجھے گی کہ پتہ نہیں یہ سارے مولوی ہی ٹھرکی ہوتے ہیں، انہی کو بہت زیادہ فتنے کا اندیشہ ہے، باقی تو سلام دعا کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب جب پردے کا ماحول نہیں ہے تو یہ ایک نارمل روٹین کا حصہ بن چکا ہے۔ آپ جہاز میں جاتے ہو، ایئر ہوسٹس آتی ہے، سر کیا چاہیے آپ کو، آپ یوں بولو اللہ کی پناہ چاہیے، دفعہ یہاں سے، ہمارے شیخ نے کہا کہ نظر نیچی رکھو، تو اس سے عورت کے فتنے سے تو شاید بچ جاؤ آپ، لیکن ایک اور فتنہ، وہ بولے گی پتہ نہیں کیا اس کو کوئی ٹھڑک ہے، کیا ہے کہ مجھ پہ نظر پڑ گئی تو پتہ نہیں اس کو کیا ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی ایب نارملٹی والا کام کرنے کی کوشش، نارمل جیسے سارے تمیز سے سفر کر رہے ہیں نا ایسے آپ بھی تمیز سے سفر کرو، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ مجھے تو یاد ایک دفعہ میں کسی باہر کی ایئر لائن میں سفر کر رہا تھا، اب کوئی کیمرہ سے ویڈیو بنا کے ڈالتا نا، میں تو یہ ڈر رہا تھا یار کسی نے ویڈیو بنا کے ڈال دی تو میرا تو بیڑا غرق، میں تو ایئرپورٹ پہ اترنا مشکل ہو جائے گا۔ اب ایئر ہوسٹس تھی، وہ ایئر لائن بھی کسی دوسرے ملک کی تھی، ایمریٹس ایئر لائن تھی میرا خیال ہے، اب وہ ایئر ہوسٹس بھی عربی، اب ظاہر ہے ایئر ہوسٹس تو اکثر ینگ ہی ہوتی ہیں۔ اب وہ کیا ہے، وہ بیچاری، اس کو اردو بھی آتی تھی کیونکہ پاکستان سے اتنے زیادہ اس کو اردو آ گئی تھی۔ اب اس نے کہا کہ میں آپ کے بیان سنتی ہوں بڑی عقیدت سے نا، تو کھانا وانا سب کو اس نے سرو کیا، پھر میرے ساتھ 2 سیٹیں خالی تھی، ادھر ہی آگے بیٹھ گئی ہوں۔ اب ایئر ہوسٹس بیٹھ گئی، کہہ رہی ہے وہ آپ سے مجھے آدھا گھنٹہ اس نے مجھ سے بات چیت کی ہے، اردو تھوڑی کمزور تھی اس کی، لیکن اپنے مسائل اور یہ، اور مجھے آدھے گھنٹے میں مجھے الحمدللہ اللہ سے امید لگا کے کہہ رہا ہوں، تک کوئی دعوے نہیں، مجھے کوئی الحمدللہ فتنہ نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے نا، جیسے ایک ٹین ایجز لڑکوں کو تو وہ تو شاید یہ تاریخی لمحات ہوں ان کے لیے نا، ڈائری میں لکھ لیں۔ ہم تو بھائی 15 بچوں کے باپ ہیں الحمدللہ۔ مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ یار کوئی کسی نے تصویر کھینچ کے ڈال دی نا تو میری ایسی کی تیسی۔